اللہ رب العالمین کی مخلوق سے محبت ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى، کہ بے شک انسان جب مالدار ہو جاتا ہے، جب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدر محترم، حکم صاحبان، معزز و مشفق اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ تقریری و مسابقاتی پروگرام میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے سرمایہ کارانہ نظام اور اسلام۔ محترم حضرات، موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے، اس کے مفاسد، اس کی خطرناکی اور اسلامی نظام اور سرمایہ کارانہ نظام کا تقابلی جائزہ لینے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دراصل سرمایہ کارانہ نظام کہتے کسے ہیں۔ محترم سامعین، سرمایہ کارانہ نظام کی بنیاد جس نظریے پر قائم ہے وہ صاف اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے مال کا کنہا مالک ہے، اسے پورا اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، اسے کلی اختیار ہے۔ اس میں اس نظریے سے دیکھا جائے تو اس میں کسی کا کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہے۔ محترم سامعین، مفہوم کو جاننے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ پر بھی شاعرانہ نظر ڈالتے چلے تاکہ موضوع کی فہم و تفہیم میں مزید آسانی ہو سکے۔ شیخ التفسیر علامہ شمس الحق افغانی اپنی کتاب سرمایہ کارانہ نظام اور اسلامی نظامی معیشت میں لکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر اکثر و بیشتر ممالک میں سرمایہ کارانہ نظام نافذ ہے۔ اس نظام اور اس نظام سے پیدا شدہ تباہیوں کا اصل چشمہ قوم یہود ہے۔ اس قوم کا پہلا مرکز فلسطین اور جزیرۃ العرب تھا، جن کی سودی کاروباری اور سرمایہ کارانہ نظام سے عرب قوم فلاش اور مفلس ہو گیا تھا۔ محترم حضرات، جب جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آیا تو یہ قوم یہود اسلام کے سامنے نہ ٹک سکے اور وہاں سے نکل کر یورپ اور بعد ازاں امریکہ میں پھیل گئے۔ انہی یہود کا یہ سرمایہ کارانہ نظام قائم کرتا ہے جس کے جہنم کا دل آج دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک چل رہی ہے۔ اس قوم یہود کی اقتناصیت اور سرمایہ کارانہ نظام کی شدید مذمت کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد ربانی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے کو جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرهم بعذاب أليم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم حضرات، اس نظام کے بہت سارے مفاسد اور بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اس چند وقت میں ان تمام کو بیان کرنا محال ہے۔ چند کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، سب سے پہلا نقصان دینی نقصان ہے۔ محترم سامعین، دین کی روح اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں اللہ رب العالمین کی محبت راسخ اور مضبوط ہو، لیکن سرمایہ داروں کی محبت اللہ رب العالمین سے نہیں ہوتی ہے۔ ان کی محبت سرمایہ جمع کرنے اور مال جمع کرنے کی طرف راغب ہوتی ہے، وہ راغب ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، ان کی پوری زندگی سرمایہ کو جمع کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ختم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق سے محبت ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى، کہ بے شک انسان جب مالدار ہو جاتا ہے، جب غنی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے قانون کو بھول جاتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا بڑا نقصان معاشی نقصان ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کی اقتصادی اور معاشی حالت اس وقت اچھی ہو سکتی ہے جب قوم کے تمام افراد کو ضرورت حیات میسر ہو، قوم کے کوئی بھی فرد یا کوئی بھی شخص اس سے محروم نہ ہو۔ لیکن سرمایہ کارانہ نظام کا خاصہ یہ ہے کہ مال و دولت کو چند خاندانوں یا چند افراد تک محدود رکھتا ہے اور باقی کے اکثر و بیشتر افراد
مال و دولت انسان کی مادہ حیات میں نظاری ہو دوستو. اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. کہ نادانوں کے ہاتھ میں اپنا مال نہ دو جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. پتہ نہیں چلا ہر شخص کی ضرورت ہے مال و دولت. تیسرا بڑا نقصان سیاسی نقصان ہے. محترم سامعین، کسی بھی حکومت کی مستحکم اور مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عوام مطمئن ہو، انہیں ضروریات حیات میسر ہو. لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں امیر تک اور غریب تک ہوتے چلے جاتے ہیں. عوام کو جب یہ محسوس ہوتی ہے کہ حکومت ہمیں استعمال کر رہی ہے، اس نظام کو اس لیے نافذ رکھنا چاہتی ہے تاکہ ہم ووٹ بینک بن کر رہ جائیں اور ہم استعمال ہوتے رہیں، پھر دونوں کے مابین ایک تصادم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو عرصہ دراز تک ہو جاتا ہے. محترم سامعین، اب آئے سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی نظام کا تقابلی جائزہ کرتے ہیں. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام ہر اس طریقے کو ناجائز قرار دیتا ہے جس سے دوسرے شخص کا استحصال اور نقصان ہوتا ہو. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. محترم حضرات، سرمایہ داروں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مال کو بیچا زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے، جبکہ اسلام اس کی ممانعت بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اور ان کا نظریہ وہ لوگ مخالفت سے کام لیتے ہیں جبکہ اسلام دونوں کی تردید کرتا ہے. کہتا ہے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. وہیں اللہ رب العالمین اس کی اقتناصیت کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم. محترم سامعین، ان کا نظریہ، سرمایہ داروں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مال اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے، جبکہ اسلام ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. محترم اللہ، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو مال ہمارے پاس جمع ہے اس میں سے ہمارا حق ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس کے اندر ناداروں اور غریبوں کا بھی حق ہے. پھر اللہ رب العالمین کے بارے اللہ تمام لوگ اسلام کے نظریے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.